ڈاکٹر سائمہ NPC نیو جرسی. پچھلے سال میرے پاس ایک بچہ آیا تھا جس کو بہت زیادہ پرابلم تھی. اسکول میں ڈسرپٹیو بیہیویئر تھا، بچوں کو مارتا تھا، بلی کرتا تھا، اس کو گریڈز بہت کم تھے، سیلف اسٹیم کے اس کو ایشوز تھے. وہ اپنے آپ کو سپیریئر بنانے کی کوشش کرتا تھا. گھر میں آ کے اپنے سبلنگ کے ساتھ بھی اس کے یہی بیہیویئر تھے اور پیرنٹس کے ساتھ بھی یہی تھا. تو اس بچے کو پرابلم کیا تھی؟ اس بچے کو نا سیلف ریگولیٹ نہیں کرنا آتا تھا. سیلف ریگولیشن ہوتی کیا ہے؟ پرابلم آئے، آپ کے پاس اچھے حالات ہوں، خوشی کے مقام ہو یا آپ کے پاس غم کا ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کو ڈیل کرنا نہیں آتا. ابھی پچھلے دنوں ایک ایکٹر تھے انڈین، بڑے مسٹر راجپوت، بڑا خوبصورت، بڑا ینگ مین تھا. مجھے اس کا بہت افسوس ہے، بہت دکھ ہے اس کا کہ اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. اب میں نے اس کا انٹرویو سنا تھا کچھ منتھس بیک کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بچپن میں بہت شائع تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، اس کے کچھ ایشوز تھے. اس کے بعد ایک دم وہ شرارتی ہوا، پھر اس نے ڈراپ آؤٹ کیا. اب وہ ہمیشہ ہینڈل کرنے میں اس کو مشکل ہو رہی تھی اپنے ایموشنز کو، اور ڈیفینیٹلی اس کے ایموشنز اوور ویلم ہوئے جس سے انہیں سوسائڈ کمٹ کر لی. اتنا ایزی نہیں ہوتا اپنی جان کو ختم کر دینا. لیکن آپ یہ دیکھیں، اس چیز کی امپورٹنس دیکھیں کہ اگر انسان کو سیلف ریگولیشن کرنا آ جائے تو کتنی بڑی باتوں سے وہ بچ سکتا ہے. اس نے اپنے آپ کو مار دیا. اسی طرح سے اس کے پیرنٹس یا ہم لوگ ایز اے پیرنٹ، ہم اپنے بچوں کو کیا یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کریں یا نہ کریں؟ اب ہے کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں سیلف ریگولیشن کو آپ ٹیمپرامنٹ بھی کہہ لیں. میری ایک دوست تھی ڈاکٹر، وہ کہتی ہیں ان کے 4 بچے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے بچوں بہت کول مائنڈیڈ ہیں، وہ اس طرح کے ہیں کیونکہ یہ ساری کی ساری جینیٹکس ہوتی ہے، وی کین ناٹ ٹیچ. تو میں نے تھوڑا سا آرگو کیا اور اس پہ ریسرچ بھی میں نے بہت کی، اور میرا تو یہ فیوریٹ ٹاپک بھی ہے کیونکہ میں جینیٹکس میں ایک ماسٹرس میں نے جینیٹکس پہ بھی کیا ہوا ہے. تو جینیٹک کو میں بہت کلوزلی واچ کرتی ہوں. جب میں نے پڑھا تو مجھے بہت مزہ آیا یہ دیکھ کے کہ ایسا نہیں ہے، جو جینز ہیں وہ ری شیپ ہوتے ہیں بائی دا ریگولیشن. اس پہ بہت ساری ریسرچ ہے. جینز اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں ڈفرینٹ وے میں جب وہ بچے لرن کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم سیلف ریگولیشن کو لرن کر سکتے ہیں. آج میں آپ لوگوں کو کچھ بات بتاؤں گی، کچھ ٹپس دوں گی جس سے آپ اپنے اندر اگر پرابلم ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن بچوں کے لیے اسپیشلی 5 to 7 ایئرس یہ بڑی امپورٹنٹ ایج ہے. 3 سے سٹارٹ کر لیں، 3 to 7 تک آپ چلے جائیں. اس کے بعد بھی یہ بات کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، بچے اس کے بعد بھی سیکھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، اس سے پہلے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو کچھ ٹپس میں آپ کو دے رہی ہوں جس کو آپ دیکھیے گا، جو آپ کی ہیلپ کریں گے. اور دیکھیے گا جن بچوں میں سیلف ریگولیشن آ جاتی ہے ان کی کوگنیشن، ان کی ایبیلٹیز بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ بچوں کو ٹیمپٹیشن سے باہر نکالیں. جو یہ ٹیمپٹیڈ ورڈ ہے نا، وہ بچوں کو بہت مار رہی ہے. بچے اتنے ٹیمپٹیڈ ہوتے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، گیم خریدنے جا رہے ہیں، آپ گیم سٹور پہ لے جائیں گے تو بچے پاگل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے کھانا ہے، کھانے کو اتنا زیادہ وہ اٹریکٹیو بنا دیا جاتا ہے کہ وہ لگتا ہے ایسے منہ میں پانی پہلے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو بچے کیا ہوتے ہیں، ان کے اندر پیشنس نام کی چیز نہیں رہی ہے. کوشش کریں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ کر دیں. اگر کوئی بچہ ہے جس کو اوبیسٹی کی پرابلم ہے، سیلف ریگولیشن میں بہت بڑا ایشو اوبیسٹی کا آتا ہے، تو جب کھانا اس کے سامنے آپ نہیں رکھیں بلکہ کوشش کریں کہ کھانے کو آپ ایک پیچھے سے رکھ دیں کسی اور جگہ پہ تاکہ بچے کو نظر نہ آئے. اور ریسرچ کہتی ہے کہ جب چیزیں آؤٹ آف سائٹ ہوتی ہیں وہ آؤٹ آف مائنڈ ہوتی ہیں، پھر بچے اس پہ ایکٹ کم کرتے ہیں. نمبر 2 پہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں پہ سیلف ریگولیشن جو ہے آلویز ریوارڈڈ ہو. جیسے آپ نے بچے کے ساتھ کوئی پرومس کیا ہے، بچے کے ساتھ پرومس کیا، کوشش کریں اس کو پورا کریں. اول تو پرومس کریں ہی نہ. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ بچے کو یس نہیں بولیں یا نو نہیں بولیں. جب آپ نے یس اور نو کر دیا نا، پھر آل اراؤنڈ کر کے اس کا ٹرسٹ ضرور کریٹ ہونے دیں. آپ نے بہت سارے ایڈلٹس دیکھے ہوں گے جن کے اندر ٹرسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کے اندر سیلف ریگولیشن نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہونا ہی نہیں ہے. یہ اگر کسی نے یہ پرومس کیا تھا یہ پورا ہی نہیں ہونا، تو وہ کیا کرتے ہیں، جس کو آسان زبان میں کہتے ہیں بے صبرے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر پیشنس نہیں ہوتی ہے. ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں کہ آپ کے بچے آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں، آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکیں. ایسی انوائرمنٹ میں بچوں کی جو سکورز ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں. ایسے بچوں نے SAT میں بہت ہائی سکور لیے ہیں، اور دوسرے جو باقی جو ٹیسٹ ایگزامس آتے ہیں ان میں کیونکہ ان کو سیلف ریگولیشن کرنے کی ان کے مائنڈ میں سیکھ چکے ہوتے ہیں. تو ٹرسٹ وردی آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں. اس کے بعد یہ کہ اپنے بچے کو چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز دیں، کیونکہ بچوں کی جو میموری ہوتی ہے نا، ورکنگ میموری، وہ بہت شارٹ ہوتی ہے. ان کو کوئی خوبصورت سا آپ نے وہ لا کے دے دیا، کلاک لا کے دے دیا چھوٹا سا جو ان کے کمرے میں لگا ہوا ہے، چھوٹی سی واچ دے دی جو کلک کرے ایٹ دیٹ ٹائم پہ ٹو ریمائنڈ دیم کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا، بچے کو پسند بھی آئے گا اور بچے کی میموری میں بھی زیادہ جائے گا، اور جو نیورونز ہیں وہ کنیکٹیوٹی بھی ان میں ہائی ہو جائے گی.
اس کے بعد نمبر 4 کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بچے میں نے دیکھا ہے میری پریکٹس میں ہوا ہے کہ بچے اس سے بہت لرن کرتے ہیں. میں نے موٹیویشن میں اس کو یوز کیا ہے، میں نے اس کو بچوں کے ڈس آرڈرس میں نے اس کو یوز کیا ہے، ایون آٹزم میں اس کو یوز کیا ہے. پلینگ دا گیمس، بچے گیم سے بہت لرن کرتے ہیں. آپ نے ایک گیم ہے بڑی، وہ گرین لائٹ، ریڈ لائٹ اور یلو لائٹ، تو اس کو آپ دیکھیں اپنے بچے کو، آپ جب بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ یہ پلے کریں. گرین لائٹ پہ کیا ہوتا ہے، نارملی آپ نے چلنا ہوتا ہے، ریڈ لائٹ پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے، اور یلو لائٹ پہ آپ تیار ہو رہتے ہیں چلنے کے لیے. تو اس وقت آپ کوشش کریں کہ بچے نے جب یہ لرن کر لیا پھر اس کو اپوزٹ کر لیں. آپ ریڈ لائٹ پہ اس کو کہیں کہ ریڈ لائٹ پہ اس میں بھاگنا ہے، گرین لائٹ پہ اس نے رکنا ہے. اس سے کیا ہوگا، اس کا برین انڈرسٹینڈ کر رہا ہوگا کہ پراپر ٹائم پہ اس نے انسٹرکشنز کو کیسے فالو کرنا ہے. جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں آل دا ٹائم اٹ شوڈ بی ناٹ ان دیٹ وے، اس کو ریگولیٹ کروائیں. پھر اس کے بعد ایک گیم ہوتی ہے جیسے میوزیکل چیئرس ہوتی ہے. میوزیکل چیئرس میں کیا کرتے ہیں، میوزک بجتا ہے، وہ رکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ یہ کریں کہ میوزک جب بہت فاسٹ چلتا ہے تو بچے آہستہ چلیں، جب آہستہ میوزک چلے تو وہ فاسٹ چلیں. جب وہ یہ لرن کر لیں، رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم آفٹر ہاف آور اپوزٹ کریں. جیسے لائٹ میوزک پہ وہ لائٹ چلیں، جو تیز میوزک ہے اس پہ وہ تیز چلیں. اس سے کیا ہوگا، بچوں کے اندر ریگولیشن آ جائے گی. اس کے بعد ہے کلرز ہیں، کسی کلرز کو کسی چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیں. جب یہ ریڈ کلر میں ایسے کروں گی دین یو ہیو ٹو ایٹ دس، میں گرین کلر کو ایسے کروں گی تو آپ نے یہ کام کر دینا ہے. یا یہ کہ آپ نے سونا کس ٹائم پہ ہے، جب آپ کو مما یہ کہے گی کہ یہ گرین کلر آ گیا ہے اٹس اے ٹائم ٹو سلیپ، یہ یلو کلر آ گیا اٹس ٹائم ٹو ویک اپ. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں کوڈڈ کے ساتھ، کیونکہ بچوں کو کلرز بہت پسند ہوتے ہیں. اس کے بعد فریز گیمز ہوتی ہیں اور میڈیٹیشن گیمز ہوتی ہیں. آپ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ مسلمس ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ، کچھ بھی ریلیجن آپ کا ہے، ڈزنٹ میٹر ود دیٹ. جو بھی آپ کے میڈیٹیشن کا طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کریں، بچوں کو میڈیٹیشن سکھائیں. اور ریسرچ یہ بات کہتی ہے کہ جتنے بچے زیادہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں ان کے اندر پازیٹیوٹی، کوگنیٹیو فلیکسیبلٹی بہت ہوتی ہے ان کے اندر. وہ لوگ جس سچویشن میں بھی جاتے ہیں بہت اچھی طرح سے ان کو ڈیل کرنا آتا ہے. لڑائیاں ان کی کم ہوتی ہے اسکول میں، بلی کم ہوتا ہے، اور وہ بلی ہوتے کم ہے، کرتے بھی کم ہے، ہوتے بھی کم ہے. اس پہ a lot of research is giving the proof for that. اس کے بعد یہ کہ نمبر 5 پہ ہے کہ اپنے بچوں کو بریکس دیں. جب آپ نے کوئی ایک اسائنمنٹ دینی ہے، ایک بچے کو آپ نے کمپلیٹ 2 گھنٹے کی اسائنمنٹ دے دی، جبکہ ہمارا جو اسپین ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے. تو شارٹ کر کے ایک بڑی اسائنمنٹ کو اگر آپ شارٹ کر کے دیں گے تو بچے کو زیادہ لرننگ ہوگی. شارٹ اسائنمنٹ دیں گے تو اس کو بیٹھنا بھی آئے گا، اٹھنا بھی آئے گا، چینج کرنا بھی آئے گا، اور پھر واپس اس اسائنمنٹ میں کرنا بھی آ جائے گا. ریسرچ بتاتی ہے کہ جو شارٹ اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہیں. جو شارٹ ٹرم اسائنمنٹس ہوتی ہیں ریپیٹڈلی دی جاتی ہیں تو وہ لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے کوئی ان کو ان پلیزنٹ چیز دی ہے، ان پلیزنٹ ٹاسک دیا ہے، اس کے ساتھ ہی کوئی پلیزنٹ ٹاسک دے دیں، پھر ان پلیزنٹ، پھر پلیزنٹ، پھر ان پلیزنٹ، پھر ان پلیزنٹ. اس سے کیا ہوگا، ان کو فرض کریں ان کو کوئی گیم پسند ہے، آپ نے پڑھائی کرانی ہے، 10 منٹ کی وہ گیم کھیلی، 15 منٹ کی پڑھائی. یہ نہیں سوچیں کہ تم ایسے کرو 2 گھنٹے پڑھ لو پھر تم آدھا گھنٹہ پورا اپنی گیم کھیل لینا، یا 3 گھنٹے گیم کھیل لینا. کیونکہ بچے کے اندر پھر سیلف ریگولیشن نہیں آئے گی. وہ کام اس وقت تو کر لے گا لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھے گا. آفٹر آل ہمارے بچوں نے جانا تو دنیا میں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم انہیں پروٹیکٹیو ماحول میں ہمیشہ رکھ سکیں، لیکن وہ گھر سے سیکھ کے جائیں گے، اپنے آپ کو ریگولیٹ کر کے جائیں گے، پھر جا کے دنیا میں سکسیزفل ہوں گے. نمبر 6 پہ ہے کہ بچوں کو مسٹ ڈو نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہونا چاہیے وانٹ ٹو ڈو دا ٹاسک. مسٹ ڈو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نو میٹر واٹ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، لیکن وہ چاہ نہیں رہے ہوتے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ دیکھیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، چاہت ان میں کریٹ کریں. چاہت کریٹ کیسے کر سکتے ہیں، یہ ایک بڑا بگر ٹاپک ہے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے. موٹیویشن کی بات ہے، لیکن کوشش یہ کریں آپ کہ جب سیلف ریگولیشن کی بات آئے تو بچوں کو موٹیویٹ کریں، بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے. رادر دین دیٹ ان کا موڈ آپ دیکھتے ہیں کہ موڈ ان کا، بچوں کو تو کبھی موڈ نہیں ہوگا. تو آپ موڈ کیسا ہے، آپ ان کو بتائیں کہ یہ کام امپورٹنٹ ہے، گھر کے یہ چورز امپورٹنٹ ہے، یو نیڈ ٹو ڈو اٹ. آپ اس میں فن کریٹ کرنے کی کوشش کریں، تب یہ ہے کہ لانگ ٹرم ان بچوں کے اندر وہ عادت بن جائے گی. نمبر 7 پہ ہے کہ آپ ان کا صحیح مائنڈ سیٹ جو ہے نا اس کو انسٹل کر دیں. جو رائٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ پرابلمس کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ جب خوشی آتی ہے تو آپ نے خوشی میں پاگل ہو جانا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فیلئر آتا ہے تو فیلئر آپ نے بالکل ختم ہو جانا ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے، جب میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، کچھ پیرنٹس نے اپنا انپٹ دیا، فیڈ بیک آیا مجھے، تو انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس جو ہوتی ہے نا وہ تو انہیریٹڈ ہے.
پھر وہی بات آ گئی، میں نے جب اس پہ ریسرچ کیا اور میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ انہیریٹنس کو ہم لرن کر سکتے ہیں. جن بچوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ میموری کو، چیزوں کو شیپ اپ کر سکتے ہیں، انٹیلیجنس کو شیپ اپ کر سکتے ہیں، اپنے فیلئر سے لرن کرتے ہیں، جن لوگوں نے یہ چیز کی ہوتی ہے وہ ہمیشہ زندگی میں سکسیزفل ہوتے ہیں. آپ بایوگرافیز پڑھیں. میں پچھلے دنوں کلنٹن کی بایوگرافی پڑھ رہی تھی، پھر مجھے اوباما کا چانس ہوا بایوگرافی پڑھنے کا کہ ان کے بچپن میں کیا تھا. تو ان کے بچپن میں جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا، ایک اس میں کیا کرتے تھے کہ وہ لرن کرتے تھے کہ جب فیلئر آیا ہے تو کیسے ری ایکٹ کرنا ہے، اور جب ان کے اوپر کوئی خوشی آئی ہے تو اس کو کسی طرح سے دیکھنا ہے. نمبر 8 پہ ہے کہ اپنے بچوں کو ڈیولپ کریں کہ ان کی جو ورکنگ میموری ہے نا وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. میں نے اس پہ ڈیٹیل سے بات کی ہے پچھلے ایک اپنے لیکچر میں، اس کو دیکھیے گا کہ ہاؤ یو کین انکریز یور میموری. کہ بچوں کو کچھ ٹپس میں نے دیے تھے، بچوں کی میموری انکریز ہوگی تو وہ سیلف ریگولیٹ اچھی طریقے سے اپنے آپ کو کر سکیں گے. بی اے ایموشنل کوچ. بی اے ایموشنل کوچ فار یور کڈس. اگر آپ اپنے بچوں کے ایموشنل کوچ ہوں گے، ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی ایبیلٹیز کو، اپنی چیزوں کو، اپنی اندر کی چیزوں کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ہولڈ کرنا ہے، کیسے انہوں نے خوشی آنی ہے، کوئی گفٹ آنا ہے جو ان کو بہت پسند تھا، کیسے یوز کرنا ہے، کیسے شیئرنگ کرنی ہے، کیسے دوسروں کو دینا ہے، کیسے دوسروں سے چیزیں لینی ہے، کیسے ریسپیکٹ کرنی ہے، کیسے ریسپیکٹ لینی ہے. بی ایموشنل کوچ. اور یہ ریسرچ اس پہ بہت بات کرتی ہے کہ جن لوگوں نے، جن ماؤں نے اسپیشلی اپنے بچوں کو ایموشنلی کوچ کیا ہوتا ہے، جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں وہ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں. وہ ان کو کنفلکٹ ریزولوشن بہت اچھا آتا ہے. اس کے بعد یہ کہ وہ جب ایگزامس آتے ہیں، ایگزام کو ہینڈل بہت اچھا کر لیتے ہیں، کیونکہ جو اپ اینڈ ڈاؤن کویسچنز ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایگزام میں چلتا کیا ہے، آپ کی میموری کے ساتھ اور دوسرا آپ کی انٹیلیجنس کے ساتھ، آپ کی ریگولیشن کے ساتھ، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ایگزام والے کہ آپ کیسے پرفارم کرتے ہیں. تو ایسے بچوں کے اسکور ایس سی ٹیز میں سے، دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیرانووا ایگزامس ہوتے ہیں، یہاں پہ ایم کیٹ کے ایگزامس ہوتے ہیں، جن بچوں کے اندر ریگولیشن ہوتی ہے وہ ان ایگزامس میں بہت اچھا کر لیتے ہیں. اپنے بچے کو انکریج کرے کہ وہ پلاننگ کرے. جو کام بھی کرے جب وہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہیپہیزرڈ نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ کل ایگزام ہے اور وہ رات کو بیٹھ کر تیاری کر رہا ہے. اگر اس نے پہلے سے پلان کیا ہوگا اس ایگزام کو، کہیں اس نے جانا ہے، کوئی چیز آپ نے اس کو دینی ہے، پہلے اس کی پلاننگ کرے. آپ نے، میرے بیٹے نے یہ چیز لینی ہے، میں نے اس کو لے کے دینا ہے، اچھا کل، پرسوں، ترسوں، لیٹر آن، سونر. ریسرچ یہ بات پہ بات کرتی ہے کہ جن بچوں نے سیلف ٹاک کر کے لیٹر اور سونر کو لرن کیا ہوتا ہے کہ او آئی کین ڈو اٹ، سونر آئی ول گیٹ اٹ، تو وہ کیا پریکٹیکل لائف میں جب کمپٹیشنز میں جاتے ہیں، جو وہ کمپیٹ نہیں کرتے ہیں، پھر وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو کوآپریشن ہے، شیئرنگ ہے، کیونکہ ان کو کرنا آتا ہے نا، بات کرنی آتی ہے، وہ ہمیشہ بیٹر ہے. تو وہ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ریگولیٹ کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ ان پرابلمس کو کیسے لیتے ہیں. آپ نے جو آپ کے بچے کے اندر پرابلم آئی ہے اس کو آپ نے کیسے ڈیل کیا ہے، آپ کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے. اس پہ بھی میں نے بات کی ہوئی ہے، پیرنٹنگ سٹائل پہ. 4 طرح کے پیرنٹنگ سٹائل ہیں، اس کی ڈیٹیل آپ دوسری ویڈیو میں دیکھیے گا کہ کون سی پیرنٹنگ سٹائل آپ کا ہے اور آپ اپنے بچے کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اپنے بچے کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ وہ آپ ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، بچے کو اٹانومی دیجیے. بچے کو اٹانومی چاہیے. بچہ ایک انسان ہے، ایک ہیومن بینگ ہے. اس کا برین اسی طرح سے ورک کرتا ہے جیسے آپ کا اور بڑوں کا برین ورک کرتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کے اندر اٹانومی کیسے کریٹ کرنی ہے. بچے کو رسپیکٹ دیں، بچے سے رسپیکٹ لیں، بچے کو دوسروں کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں، اور بچے کو یہ کبھی بھی ٹیچ نہ کریں کہ ٹاک ٹو یور ایلڈرس، جا کے اپنی بات بیان کر دو. کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بچے کے اندر جب ریزیلینس آ جاتی ہے، جب کانفیڈنس آ جاتا ہے تو اس کو بات کرنی آتی ہے. لیکن یہ کہ جو منہ پھاڑ کے بات کرنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بچے کو روٹ کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، وہ صرف روٹ یہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ، اپنے ساتھ، سچویشن کے ساتھ روٹ ہو جاتا ہے. اس کی بچے کی رسپیکٹ کریں، رسپیکٹ دیں اور اس سے لیں، اور اس کے اندر آئیڈینٹی کریٹ کریں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے، آئیڈینٹی پہ. آئیڈینٹی ہے کیا، اٹانومی ہے کیا، بچے کو کس سٹیج پہ کتنی اٹانومی چاہیے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے. ہوپ جو بات میں نے کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے. آپ پلیز اس چیز کو دیکھیے گا، بچوں کو یہ بات سکھائیے گا، کیونکہ آپ کے بچے میرے بچے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ان چیزوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ ہمارا بچہ وہ نہ ہو جو کل کو سوسائڈ کر رہا ہو، ہمارا بچہ وہ نہ ہو جو کل کو ڈپریس ہو، ہمارا بچہ وہ نہ ہو جو فیلئر میں بالکل ختم ہو جائے. جب مارکیٹ کا کریش آیا تھا بہت سارے لوگوں نے سوسائڈ کر لی تھی اور بہت سارے لوگوں نے سروائیو کیا تھا. سروائیول کون تھے؟ جن کو سیلف ریگولیشن آتی تھی. کائنڈلی اس چیز کو سوچیے گا اور اڈاپٹ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. سی یو نیکسٹ ٹائم.